الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد باب اتباع الجنائز من الإيمان. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب کا اعراب تو بار بار بیان کیا جا چکا اور اتباع الجنائز من الایمان کا ترجمہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے. اگر ایمان کا شعبہ کہا جاوے پھر تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر ایمان کا حصہ، ایمان کا جز کہا جاوے تو پھر یہ جز مکمل ہوگا، یہ جز مزین ہوگا، یہ جز مقوم نہیں ہوگا. یعنی ایمان چونکہ بسیط ہے اس لیے اس کا جز نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ جنازے کے ساتھ چلنا یہ ایمانی عمل ہے اور جنازے کے ساتھ جانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہاں سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ آپ نے الصلاۃ من الایمان، الجہاد من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، اس طرح کے جو عنوانات پڑھے ہیں تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف فرائض اور ارکان اسلام ہی ایمانی عمل ہیں، بلکہ یہاں اتباع الجنائز من الایمان کہہ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مستحبات بھی ایمانی عمل ہے اور مستحبات بھی ایمان کے تقاضوں میں شامل ہیں. یہ بات ہوگی. اس کے بعد یہاں پر ایک بحث ہے اور غور طلب ہے. پہلے میں وہ سوال آپ کے سامنے قائم کر دوں، اس کے بعد پھر اس کے جواب اور تفصیل کی طرف چلوں گا. تبع یتبع تبعا تباعا تبوعا تباعتا، یہ باب سمیع سے آتا ہے. اس کے ایک معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، اور ایک معنی آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اور ایک معنی آتے ہیں اس کے فرم بردار ہونا، اقتداء کرنا، اور جو معنی اس کے مجرد سے ہیں وہی معنی باب افتعال سے ہیں. یعنی جو معنی تبعہ کے ہیں وہی معنی اتباع کے ہیں. جب یہ بات آئی تو اب اتباع الجنائز کا ہم کیا ترجمہ کریں؟ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں: جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اس وقت یہ ثابت ہوگا کہ جنازے کے آگے آگے چلنا درست نہیں، یا کم از کم اتنا ثابت ہوگا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے اور جنازے کے آگے چلنا افضل نہیں ہے. جواز تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن آگے چلنے کا جواز تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال افضلیت وہ پیچھے چلنے کے لیے ہوگی، فضیلت پیچھے چلنے کے لیے ہوگی. اور اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ساتھ ساتھ چلنا، تو اس صورت میں
جس طریقے سے پیچھے پیچھے چلنے والا ساتھ ساتھ چلتا ہے، اسی طریقے سے دائیں چلنے والا، بائیں چلنے والا، بلکہ آگے چلنے والا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اس صورت میں پیچھے چلنے والے کو کوئی فضیلت نہیں، افضل نہیں ہوگا، اور آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، بلکہ آگے چلنا بھی درست ہوگا، اور دائیں بائیں چلنا بھی درست ہوگا، اور پیچھے چلنا بھی درست ہوگا۔ لہذا اب ہم اس پر غور کریں گے کہ اتباع الجنائز کا کیا مطلب سمجھے ہم۔ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا ایمانی عمل ہے، یا اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا ایمانی عمل ہے۔ یہ ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو دیکھو دوستو، الفاظ میں تو احتمالات ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب متعین کرنے کے واسطے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کا معنی اور مطلب متعین کرنے کے واسطے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا عمل دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب سمجھا اور کس طرح اس پر عمل کیا۔ اور چونکہ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، اس کے اعتراف میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی عار نہیں ہونی چاہیے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقدمین کو عطا فرمایا تھا، جن کو ہم ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، وہ علم بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے کے بالکل ملا ہوا تھا، بالکل قریب تھا، اور وہ صحابہ کے اقوال کو براہ راست سنے ہوئے تھے، اور صحابہ کے عمل کو یہ براہ راست دیکھے ہوئے تھے، یہ ایک واسطے سے دیکھے، ایک واسطے سے سنے ہوئے تھے۔ لہذا ان کی رائے ہماری رائے سے زیادہ معتبر اور زیادہ وزنی ہے۔ اسی واسطے ہم ائمہ مجتہدین کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، اور وہ احادیث کو سمجھنے کے واسطے نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اتباع الجنائز کا مطلب سمجھنے کے واسطے یہ دیکھیں گے کہ امام مالک علیہ الرحمٰن نے اس کا کیا مطلب سمجھا، اور امام احمد نے اس کا کیا مطلب سمجھا، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ یوں تو تمام محدثین اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، بہت سے اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور یہی صرف 4 ائمہ مجتہدین نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی وہ بہت ائمہ مجتہدین ہیں، لیکن ان چاروں کے اقوال کو سامنے رکھنے سے مسئلہ ہمارے سامنے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور احادیث کا مطلب ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک بات اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اور وہ یہ کہ تقلید کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ سمجھ کر کہ ہمارے امام کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہوگی، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو تقلید کی یہ تعریف کرنا، اگرچہ بڑے بڑے علماء اس کی یہ تعریف کرتے ہیں، میری سمجھ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ عوام کی تقلید کو تو ایسی تقلید کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس یا ہمارے علماء کے پاس اس کی دلیل ہے، اس لیے ہم دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اور دلیل کو سمجھے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی علماء ماہرین اور مفتیان کرام کی تقلید اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ ان کی تقلید اس طرح کی ہے کہ وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے جو سمجھا، ہم کو وہ زیادہ قریب لگتا ہے احادیث کے، ہم کو وہ زیادہ قریب لگتا ہے قرآن پاک کے، اور قرآن پاک کا اور حدیث مطلب کا اور حدیث پاک کا زیادہ صحیح مطلب وہی ہے۔ تو تقلید کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے، علماء کی تقلید کا، ماہر علماء کی تقلید کا۔ بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں کہ اتباع الجنائز کا مطلب کیا ہے۔ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا اس کا مطلب ہے، یہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا اس کا مطلب ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنا اس کا مطلب ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آگے چلو تب درست، اور پیچھے چلو تب درست، اور دائیں چلو تب درست، اور بائیں چلو تب درست، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما انت مشایع، آپ تو رخصت کرنے والوں میں سے ہیں، فمشی، تو لہذا تو چل عن یمینہا و شمالہا و خلفہا و امامہا، اس کے آگے چلو، پیچھے چلو، دائیں چلو، بائیں چلو۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور
ماہرین یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی بھی رائے یہی ہے کہ آگے کو پیچھے چلنے پر اور پیچھے چلنے کو آگے چلنے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، برابر ہیں دونوں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سوار پیچھے پیچھے چلیں اور پیدل آگے آگے چلیں، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آگے آگے چلنا افضل ہے، آگے چلنا فضیلت ہے، آگے آگے چلا جاوے۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یوں فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جاوے۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ متبوع ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاوے، لا تتبع، تو اس کے آگے آگے مت چل، یہ ہے۔ اور من قدمہا فلیس منا، فلیس منا من تقدمہا، جو شخص اس کے آگے چلے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے حضرات صحابہ کے بھی اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے آگے جا رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ ایک صحابی جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ دیکھو، آگے چلنے والوں کی اور پیچھے چلنے والوں کی فضیلت انہوں نے بہرحال بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مسلک و مذہب یہی تھا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ اب رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آگے چلنا، تو یہ یا تو کسی مصلحت کے تحت ہے یا بیان جواز کے واسطے ہے۔ بہرحال اتباع الجنائز کا مطلب جو ہوا وہ پیچھے پیچھے چلنا ہوا، راجح مطلب یہ ہوا پیچھے پیچھے چلنا ہوا۔ اور اس کا مطلب ساتھ ساتھ چلنا لے کر یہ نہ کہا جاوے کہ آگے چلنا، پیچھے چلنا، دائیں چلنا، بائیں چلنا سب برابر ہے، یہ نہیں کہا جاوے گا۔ جنائز یہ جنازتن کی بھی جمع ہے اور جنازتن کی بھی جمع ہے، یعنی یہ جیم کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے اور جیم کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ حدثنا احمد بن عبداللہ ابن علی المنجوفی، دیکھو یہ اپنے نام، اپنے باپ، اپنے دادا کے نام اور نسبت کے ساتھ مذکور ہیں۔ قال حدثنا روح، یہ ابو عبداللہ روح ابن عتاب ہیں۔ قال حدثنا عوف، یہ عوف اعرابی ہے۔ عن الحسن البصری، یہ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ ہوئے ہیں۔ وعن محمد، یہ محمد ابن سیرین ہے۔ بس اتنی بات آپ کو معلوم ہو ہی گئی کہ عوف یہ حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین دونوں سے روایت کرتے ہیں، اور حسن بصری اور محمد ابن سیرین ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع جنازت مسلم۔ دیکھو، جب اتباع کے معنی ہم نے دلائل کے ساتھ متعین کر دیے تو اب ہم ساتھ ساتھ چلنا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا پیچھے پیچھے چلنا ترجمہ کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلا، یہ ہوا ایمانا و احتسابا، ایمان یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ دیکھو دوستو، ایماناً و احتساباً یہ جملہ بار بار احادیث میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو دیکھو، ایمان کا مطلب یہاں محدثین کرام تو بیان کر رہے ہیں یقین، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا وہ یقین کے معنی، میں اس کے معنی ایمان ہی کے کر رہا ہوں، یعنی ایمانی تقاضے سے، نہ کہ کسی اور دوسرے تقاضے سے۔
ایمانی داعیے سے، ایمانی جذبے سے، نہ کہ کسی اور دوسرے جذبے سے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ بھائی ہونے کے ناطے، برادر ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے، دوست ہونے کے ناطے، تو اس شرکت پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس شرکت پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ وہ یہ سمجھے کہ تقاضا تو ایمانی ہے، ہاں چونکہ اس کا حق ایک زیادہ ہے کہ میرا پڑوسی ہے، اس کا حق مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ میرا بھائی ہے، تو پھر تو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن محض برادری اور محض گاؤں بستی کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں ایمانی تقاضے سے اور ثواب کی امید سے وہ اس میں شریک کرے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ خوف سے شرکت کرتا ہے، بعض مرتبہ لالچ سے شرکت کرتا ہے، تو یہ خوف سے شرکت کرتا ہے، لالچ سے شرکت کرتا ہے، صرف لحاظ میں شرکت کرتا ہے، تو اس شرکت پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو صرف ایمانی تقاضے سے، مسلم بھائی چارگی سے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی امید اور یقین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مقرر کیا ہے، وہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے، تو اس کے واسطے یہ ثواب ہے، ایماناً و احتساباً۔ یہاں پر وہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا، اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ بہت مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا اتباع الجنائز من الایمان، تو حدیث سے یہ ترجمۃ الباب اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ ایمانی تقاضے سے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور صرف ثواب کی امید سے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور وہ بات دوبارہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایمانی اعمال اور ایمانی تقاضے، ایمان کے شعبے صرف وہی نہیں ہے جو ارکان اور فرائض واجبات میں سے ہے، بلکہ وہ بھی شعبے ہیں جو سنن اور مستحبات میں سے ہیں۔ وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، دیکھو وَكَانَ مَعَهُ، سب سے پہلے تو آپ کانا کا مطلب سمجھ لیجئے گا، تو اور تھا اس کے ساتھ، یہ ترجمہ نہیں کروں گا میں اس کا، بلکہ اس کا ترجمہ یوں کروں گا رہا اس کے ساتھ، کانا اس معنی میں بھی آتا ہے، اور معہو ضمیر کا مرجع مسلم ہے، اور علیہا ضمیر کا مرجع جنازہ ہے، اور یفرغ من دفنہا ضمیر کا مرجع بھی جنازہ ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جو ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے۔ اور اگر معہو کی جگہ معہا پڑھا جاوے، جیسا کہ بین سطور دوسرا نسخہ بتایا گیا ہے، تو اس صورت میں ان سب ضمیروں کا مرجع جنازہ ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس نے اس پر نماز پڑھی، حتیٰ کہ وہ اس کے دفن سے فارغ ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنازے کے ساتھ رہے اور اس پر نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے دفن میں بھی شریک ہو۔ تو جو شخص آخر تک شریک رہتا ہے جنازے میں، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتٍ، تو وہ اپنے گھر لوٹتا ہے ثواب کے 2 قیرات کے ساتھ۔ دیکھو من الاجر بقیراتین کا ترجمہ میں نے کر دیا، ثواب کے 2 قیرات، اور یہ آپ جانتے ہیں میں اس طرح کا ترجمہ بکثرت کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ من جو ہے یہ اور کسی معنی میں نہیں بلکہ یہ اضافت کے معنی میں ہے، تو وہ اجر ثواب کے 2 قیرات کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اب یہاں سمجھیے گا، آپ پہلے زبانی سمجھیے گا کہ قیرات یہ دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے، دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے، اور دنیاوی کی وزن قیرات کا اگر حساب لگائیں تو وہ بہت معمولی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قیرات سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ قیرات سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مراد واضح فرمائی ہے، کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یوں کہا جائے گا کہ قیرات سے وہ وزن معلوم ہے جو جانتے ہیں لوگ، پہچانتے ہیں لوگ، وہ وزن مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہاڑ احد پہاڑ جیسا وزن مراد ہے۔ اب دیکھو یہاں پر آپ 2 مطلب سمجھ سکتے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ، اور اکثر و بیشتر محدثین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ رہنے اور جنازے کی نماز پڑھنے اور جنازے کے دفن میں شریک ہونے پر جو ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، جب وہ ثواب میدان حشر میں
ترازو میں رکھا جائے گا تو اس ثواب کا وزن احد پہاڑ کی طرح ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ مطلب اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ احد پہاڑ مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ ہوا۔ اور بس اگر دوسرا بھی مطلب بیان کرے کہ یہاں وزن سے قیرات سے مراد وہ دینار کا 20واں حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ احد پہاڑ جتنا بڑا قیرات مراد ہے، یوں فرمایا۔ ثم رجع، اچھا، من صلی علیہ ورجع ثم رجع، اور جس شخص نے جنازے پر نماز پڑھی اور پھر وہ واپس لوٹ آیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبرستان تک ساتھ نہیں گیا اور دفن میں شریک نہیں رہا، تو وہ جس شخص نے اس پر نماز پڑھی اور وہ لوٹ آیا اس سے پہلے کہ اس کو دفن کیا جائے، تو مطلب یہی ہوا کہ صرف نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان میں ساتھ نہیں گیا اور دفن میں شریک نہیں رہا، فإنه يرجع من الأجر بقيرات، تو یقیناً وہ لوٹے گا ایک قیرات کے ثواب کے ساتھ۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ دیکھو اس حدیث پاک میں جنازے کے ساتھ چلنے اور جنازے میں آخر تک شریک رہنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ ایمانی عمل ہے، اور دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل اگرچہ ایک معاشرتی عمل ہے، بظاہر کوئی عبادت معلوم نہیں ہوتا، معاشرتی عمل ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا زبردست ثواب ہے۔ یہ ہوا۔ اس حدیث پاک میں تو دو عمل بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ جنازے کی نماز پڑھے، اور دوسرے یہ کہ وہ دفن میں شریک رہے، اور ان پر 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروی ہے، اور وہ بھی صحیح ہے، سنن میں صحاح نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنازے کا اعلان سنے اور جنازے کا اعلان سننے کے بعد پھر وہ اس کے گھر جائے، تو گھر جانے پر اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جب جنازہ تیار ہو جاوے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے تو پیچھے پیچھے چلنے پر اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور پھر وہ اس کی نماز پڑھے تو اس کو 2 قیرات، 1 قیرات اس کا ثواب ملے گا، اور پھر وہ اس کے دفن تک شریک رہے تو 1 قیرات اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 قیرات اس کو ثواب کے ملیں گے۔ اس طرح پر دیکھو، اسے ثواب بیان کرنے کا مطلب اس عمل پر ابھارنا ہے، اس عمل پر آمادہ کرنا ہے، یہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو بڑی مدت کے بعد یہ حدیث پاک پہنچی، تو انہوں نے بڑا افسوس ظاہر کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک بہت سارے قیرات ضائع کر دیے، یعنی چونکہ ہمیں اس حدیث پاک کا علم نہیں تھا اور اس ثواب کا علم نہیں تھا، تو نماز جنازہ میں شریک ہونے کا اہتمام نہیں تھا، یا جنازے میں شریک ہو گئے یا دفن میں شریک ہو گئے، دونوں میں سے کسی ایک میں شریک ہو گئے، اور یہ سمجھ لیا کہ میت کا حق ادا ہو گیا، تو ہم نے بہت سارے قیرات ضائع کر دیے۔ اس پر انہوں نے افسوس ظاہر کیا، اور اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئندہ انہوں نے پھر یہ عزم کیا کہ میں ہر عمل میں شریک رہوں گا۔ یہاں تک یہ بات حدیث پاک کی بات ہو گئی، اور قریب اس میں سبھی بات آ گئی۔ بس ایک بات اور سن لیجئے گا، یصلی علیہا، میں نے اس کو معروف پڑھا ہے تو اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے، یصلی علیہا، اور فرغ یفرغ اس کو معروف بھی پڑھا گیا ہے، اور یفرغ من دفنہا اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حدیث پاک کا مطلب پورا ہو گیا، ترجمۃ الباب سے مناسبت ظاہر ہو گئی۔ اب آگے چلیے گا، تابعہ عثمان المؤذن، متابعت کے معنی تو آپ جانتے ہیں، آپ اس سے پہلے یوں سمجھیے گا کہ یہ جو روح ہے نا، روح یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور کبھی یہ ان سے براہ راست روایت کرتے ہیں اور کبھی کسی کے واسطے سے یہ روایت کرتے ہیں ان سے۔ تو روح یہ امام بخاری کے استاد ہیں، یہاں پر یہ احمد بن عبداللہ منجوفی کے واسطے سے روایت کر رہے ہیں، اور کبھی یہ براہ راست ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، تو عثمان ایک مؤذن جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں
کہ عوف نے ہمارے سامنے حدیث بیان کی محمد سے ابو ہریرہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو منجوفی، یہاں پر جو روح ہے، روح وہ تو عوف سے روایت کرتے ہیں، اور عوف حسن بصری اور محمد بن سیرین دونوں سے روایت کرتے ہیں، اور عثمان مؤذن جو عوف سے روایت کرتے ہیں اس روایت میں صرف محمد بن سیرین کا ذکر ہے، حسن بصری کا ذکر اس میں نہیں ہے، روایت کرتے ہیں وہ بھی ابو ہریرہ سے، اور بالکل اسی طرح روایت کیا نحوہ، یعنی یہ ہم معنی بلفظ ہی نہیں ہے بلکہ ہم معنی ہے، اور مطابقت کا مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ یہاں پر اگرچہ مطابقت کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ بیان کرتے ہیں، مطابقت پیش کرتے ہیں، لیکن یوں کہتے ہیں کہ حسن بصری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مرسل ہے، لیکن بہت سارے حضرات حسن بصری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت کرتے ہیں۔ بس بھائی الحمدللہ، اگلا باب اگر میں شروع کروں